بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ٹونا۔ اصل میں جادو ٹونا ہوتا کیا ہے؟ قرآن جادو کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جادو کو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ کسی پر جادو ہوا تو کیا عمل کرنی چاہیے؟ جادو ٹونا سے کس طرح بچنا چاہیے؟ ہر جگہ، ہر مذہب، ہر قوم کے اندر جادو ٹونا کا لفظ سنائی دیتا ہے، لیکن اس کا حل وہاں سے لیا جا رہا ہے جو حل نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل دیکھیں گے۔ اصل میں جادو ٹونا ہوتا کیا ہے؟ جادو کے کچھ کلمات ہوتے ہیں جو کفر سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کے پڑھنے سے انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آخرت کو کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن جادو کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جادو حقیقت ہے۔ بابل میں 2 فرشتے ہاروت ماروت پر یہ اتارا گیا ہے۔ ہاروت ماروت جادو سکھانے سے پہلے سیکھنے والے کو کہتے ہیں کہ مت سیکھو، یہ کفر ہے، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے۔ جو نیک ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ اس کفر کے کلمات سے دور رہتے ہیں۔ جو شیطانی مزاجی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سیکھتے ہیں۔ جادو کرنا، کروانا دونوں کفر ہے۔ کرنے والا یا کروانے والا دونوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جادو کو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ جادو ہوا ہے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ آنکھیں دکھ رہی ہے، جسم پر بھی اثرات ہو رہے ہیں۔ گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکثر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ رشتہ داروں سے اچانک بڑے بڑے جھگڑے ہونا، محبت نفرت میں تبدیل ہو جانا، خاص کر میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو جانا، بات طلاق تک پہنچ جانا، خواب میں بری اور ڈراونی چیزوں کا دکھنا، بنا کسی چیز کے بیڈ اسمیل کو محسوس کرنا، شام کے وقت گھبراہٹ محسوس ہونا۔ یہ سب علامتیں بغیر جادو کے بھی ہوتی ہیں۔ جو جادو سے ہوتا ہے وہ عام زندگی سے کچھ ہٹ کے رہتا ہے۔ اگر کسی پر جادو ہوا ہے، اس کی حرکتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ الگ ہے، یہ شخص ایسا بالکل نہیں تھا۔ کسی پر جادو ہوا تو کیا عمل کرنی چاہیے؟ قرآن حدیث کے تحت عمل کرنا ہے۔ کاہن عامل سے کروایا تو گمراہ ہو گیا۔ قرآن اور حدیث کے تحت رقیہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا، یہ عمل جب تک کرتے رہنا تب تک جادو کا اثر ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ عمل کرتے وقت مریض کے جسم میں گرمی محسوس ہوگی، سر درد ہوگا، سینہ بھاری ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، وامٹنگ ہوگی، ایک کے بعد ایک جمبھئی آئے گی، نیند آئے گی۔ چاہے کچھ بھی ہو، بنا روکے روزانہ رقیہ پڑھتے رہے۔ یہ پڑھتے وقت اللہ پہ توکل
اور پورا بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ جادو ٹونا سے کس طرح بچنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادو ٹونا سے بچنا چاہتے ہیں وہ ہر صبح بعد فجر کے 100 مرتبہ کلمہ توحید پڑھے۔ صبح سے لے کر شام تک اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں حتیٰ کہ فجر کی اذان تک۔ وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی جادو جیسے اثرات سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق اور سورہ ناس کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ معوذتین ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی چیز۔ ان 2 سورتوں کو فجر اور مغرب نماز کے بعد 3 مرتبہ، ظہر، عصر اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر اپنے سارے جسم پر ملتے، پہلے چہرہ مبارک پر، پھر جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے وہاں تک پھیر لیتے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے۔ ہم سب کو بھی جادو ٹونا، حسد، وسیکرن جیسے شروں سے بچنے کے لیے اسی طرح یہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پر یقین ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور واقعات کے لیے اسلامک سٹوریز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔